بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 65 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم اسی بحث کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے جو بحث ہم نے گزشتہ 2 کلاسز سے شروع کی تھی. وہ بحث ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم پڑھ رہے ہیں افتاء بمذہب الغیر، کہ کسی دوسرے مسلک پر فتویٰ دینا اور اس کی مختلف صورتیں. تو اس کی ہم نے بنیادی طور پر 3 صورتیں پڑھی تھی. ایک ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر دوسرے مسلک پر فتویٰ دینا، اور دوسری صورت تھی کہ قوت دلیل کی بنیاد پر دوسرے مسلک کو اختیار کرنا، اور تیسری صورت ہے قضاء قاضی. اور اس بحث کو ہم نے 9 نکات میں تقسیم کیا تھا، اور جو آپ کے سامنے ہیں، اور ان 9 نکات میں سے پہلے 5 نکات ہم پڑھ چکے ہیں. آج کی اس نشست کے اندر ہم نقطہ نمبر 6 سے شروع کریں گے، جو کہ ہے مذاہب اربعہ سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی قاضی نے ایسا فیصلہ سنا دیا جو فیصلہ ایسی رائے پر مبنی ہو جو رائے ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی اختیار نہیں کی، ان کے علاوہ کسی اور امام نے کسی اور مجتہد کی رائے ہو، اور قاضی نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر دیا، تو کیا وہ فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے الاشباح والنظائر کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں. ایک رائے تو 2 رائے نہیں بلکہ انہوں نے کلیئر ایک ہی رائے لکھی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اور وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ بھئی اس میں اجماع کی مخالفت لازم آ رہی ہے. اجماع کی مخالفت اس طرح لازم آ رہی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس بات پر علماء کا اجماع ہو چکا ہے کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور امام کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے. تو جب اس بات پر علماء کا اجماع ہو چکا ہے، اب اگر کوئی قاضی ان ائمہ اربعہ کو چھوڑ کر کسی اور رائے پر فتویٰ دیتا ہے، تو یہ تو اس نے اجماع کی مخالفت کر دی، اس نے ائمہ اربعہ کو چھوڑ کر کسی اور کی تقلید کر دی. تو جب اجماع کی مخالفت کر دی تو اجماع کی مخالفت کی صورت میں قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. یہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ بھئی یہ بات جو ہے وہ علامہ ابن حمام کی التحریر کے اندر موجود ہے. حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس پر 3 نکات لکھے ہیں. حضرت نے لکھا ہے کہ جو علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کی عبارت سے معلوم ہو رہا ہے وہ بات 3 وجوہات کی بنیاد پر درست معلوم نہیں ہوتی. ایک بات تو یہ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اجماع کی مخالفت ہے، اور جب اجماع کی مخالفت ہے تو قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جیسے آپ نے پہلے پڑھا تھا ہم نے کہ کیا اجماع لاحق اختلاف سابق کو ختم کرتا ہے یا نہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ بعد کے علماء کا اگر اس بات پر اجماع ہو بھی جائے کہ بھئی ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور کی تقلید نہیں کی جا سکتی، اس بات سے یہ تو لازم نہیں آتا نا کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اگر ائمہ اربعہ کی ایک رائے ہو اور کسی دوسرے امام کی کوئی اور رائے ہو تو وہ مسئلہ اجماعی بن گیا. نہیں، وہ مسئلہ اجتہادی ہے. اگر ایک مسئلے میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے لیکن کسی اور امام کی مجتہد کی کوئی اور رائے ہے، تو اس سے وہ مسئلہ مجتہد فی ہونے سے نہیں نکلتا، وہ مسئلہ مجتہد فی ہی رہے گا، وہ مسئلہ اجماعی نہیں بنے گا. یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے تھے. تو جب یہ بات ہے تو بعد کے علماء نے اگر اجماع کر بھی لیا تب بھی وہ مسئلہ مجتہد فی ہے. تو تب بھی اگر وہ مسئلہ مجتہد فی ہے اور قاضی نے اس میں ایک فیصلہ کر دیا تو مجتہد فی مسئلے میں تو قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے اپنی اس بات میں اعتماد کیا ہے علامہ ابن حمام کی کتاب التحریر پر، لیکن جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو علامہ ابن حمام نے التحریر کے اندر ایسی کوئی بات لکھی نہیں ہے کہ اگر قاضی جو ہے وہ مذاہب اربعہ سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے صرف یہ بات لکھی ہے کہ بھئی آج کے زمانے میں ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور امام کی تقلید وہ نہیں کی جا سکتی.
اور اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں دیگر جو فقہاء ہیں اور مجتہدین ہیں ان کی آراء اس طرح ترتیب کے ساتھ مدون نہیں ہے جس طرح ائمہ اربعہ کی آراء اور ان کی جو فقہ ہیں وہ مدون اور مرتب ہے. تو جب وہ ہم تک نہیں پہنچی دیگر فقہاء کی آراء تو اس بنیاد پر اب ہم کسی اور کی تقلید نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا، بہت سارے مسائل میں ان کی آراء ہمیں ملیں گی نہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور کی تقلید نہیں کی جائے گی. لیکن اب اتنی بات تو انہوں نے لکھی ہے، لیکن یہ بات انہوں نے نہیں لکھی کہ ائمہ اربعہ اگر کے علاوہ کسی اور کے اختلاف کی وجہ سے وہ مسئلہ مجتہد فی نہیں ہوگا، بلکہ اگر اختلاف ہے تو وہ مسئلہ مجتہد فی رہے گا. تو یہ بات، بلکہ اس کے تحت علامہ ابن امیر حاج رحمہ اللہ نے ایک اور نقطہ بھی لکھا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی اگر تو ثبوت کے ساتھ ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور امام کی رائے اور ان کا مسلک اور ان کی فقہ یقین کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ ہم تک پہنچ جائے، معلوم ہو جائے، تو ان کی بھی تقلید کرنا جائز ہے. تو جب یہ معلوم ہو گیا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن حمام نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مذکورہ مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ فقہائے حنفیہ نے کئی مقامات پر یہ لکھا ہے کہ اگر قاضی ایسا کوئی فیصلہ کر دے جو مجتہدین میں سے کسی بھی مجتہد کی رائے کے مطابق ہو تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اگرچہ وہ ائمہ اربعہ کی مسلک کے خلاف ہو اور ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی رائے نہ ہو. مثال کے طور پر حنفیہ نے لکھا ہے کہ مثلا اب اس بات پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ حدود کے اندر عورت کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن علامہ شریح رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ بھئی نصاب کے ساتھ عورت کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے حدود میں. اب شرح جامع کبیر کے اندر اور اس طرح کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر قاضی نے عورت کی گواہی کو قبول کر لیا تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، حالانکہ یہ ائمہ اربعہ کی رائے کے خلاف ہے. اسی طرح فتاوی ہندیہ کے اندر باقاعدہ ایک مسئلہ موجود ہے کہ بھئی اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا ایک آدمی اور دو عورتوں کی بنیاد پر حدود اور قصاص میں اور وہ اس کو درست سمجھتا ہو تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، باقاعدہ اس کے اندر موجود ہے یہ بات. تو اسی طرح علامہ عبد المختار کے اندر بھی ہے. تو ان تمام سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اربعہ سے ہٹ کر اگر قاضی کوئی فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ ہے مسئلہ مجتہد فی تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے نقطہ نمبر 6 کا. اب آتے ہیں ہم نقطہ نمبر 7 کی طرف. پوائنٹ نمبر 7 یہ ہے کہ کیا قاضی کے لیے اختلاف کا علم ضروری ہے؟ یعنی قاضی جب کسی مجتہد فی مسئلے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ معلوم بھی ہو کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے اور اس میں فقہا کا اختلاف ہے اور یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یا اس کو یہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے؟ اس بارے میں جو کچھ فقہی کتابوں میں اس کو دیکھے تو ہمیں دو روایت ملتی ہے. ہندیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھئی مناسب یہی ہے کہ قاضی کو اس بات کا علم ہو اختلاف کا، لیکن اگر علم نہ بھی ہو تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا نفاذ نافذ ہو جائے گا اور بعض نے لکھا ہے کہ نافذ نہیں ہوگا، لیکن اصح روایت یہی ہے کہ نافذ ہو جائے گا. علامہ ابن عابدین نے اس مسئلے پر کافی تفصیلی بحث کی ہے اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ علامہ قاسم رحمہ اللہ نے اس پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے، اور علامہ رافعی رحمہ اللہ نے علامہ شامی رحمہ اللہ کی عبارت پر بھی کچھ تحقیق کی ہے اور اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. حضرت نے لکھا ہے کہ وہ وہاں بڑی عمدہ تحقیق موجود ہے، اس کو وہاں دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ قاضی کو اختلاف کا علم بھی ہو. اب آتے ہیں ہم نقطہ نمبر 8 کی طرف. نقطہ نمبر 8 یہ ہے کہ قاضی جب اپنے امام کے مسلک کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، اپنے امام کی رائے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ نا یہ جو نقطہ ہے اس کو ہم ذرا الگ الگ پوائنٹ کے اندر حضرت نے جو تفصیل بیان کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پوائنٹ کے تحت جو تفصیلات ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ جتنے بھی 7 پوائنٹ پڑھے ان 7 پوائنٹ سے ہمیں یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ 2 حالتوں میں قاضی جب فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا اتفاقی طور پر، اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ قاضی خود مجتہد ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی کی بھی رائے کے مطابق ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا. ایک دوسری حالت یہ ہے کہ قاضی مقلد ہے اور قاضی نے اپنے امام کی رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا، تو ایسا فیصلہ بھی نافذ ہو جائے گا اور ان لوگوں پر بھی وہ فیصلہ نافذ ہوگا جو لوگ اس امام کی تقلید نہیں کرتے جس امام کی تقلید قاضی کر رہا ہے اور جس کے مطابق قاضی نے فیصلہ دیا ہے. اگر ایک قاضی حنفی ہے اور اس نے حنفیہ کی رائے کے مطابق فیصلہ دے دیا تو اس فیصلے کے تحت اگر شوافع آ رہے ہیں، حنابلہ آ رہے ہیں، مالکی آ رہے ہیں تو ان پر بھی اس قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا اور یہ فیصلہ لازم ہو جائے گا.
یہ دو حالتیں تو اتفاقی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسری بات کی طرف جو اس کے تحت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک قاضی کسی متعین امام کا مقلد ہے اور اس مقلد قاضی نے اپنے امام کی رائے کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ نافذ ہو گیا نہیں، یعنی قاضی مجتہد نہیں ہے، مقلد ہے، اور مقلد بھی کسی ایک امام کا ہے متعین، اور اس نے اپنے امام کی رائے کے بھی خلاف فیصلہ کر دیا، کسی دوسرے امام کی رائے کو لے لیا، تو کیا اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا یا نہیں؟ اب اس سوال کے جواب میں جب ہم حنفیہ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی ایسے قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، ایسا قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا کہ مقلد قاضی ہے اور اپنی امام کی رائے کو چھوڑ کر کسی اور امام کی رائے کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نافذ نہیں ہوگا، تو اس کی علت فتح القدیر کے اندر جو کچھ بیان کی گئی ہے اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ بھئی ایسا قاضی، مقلد قاضی جب قاضی بنتا ہے تو اس پر باقاعدہ یہ قید لگائی جاتی ہے کہ وہ اپنی امام کی رائے کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ تو جب اس پر یہ قید اور شرط لگائی جاتی ہے تو اس پر ضروری ہے کہ اس کی رعایت کرے۔ اب اگر وہ اس شرط اور اس قید کی رعایت نہیں رکھتا تو اس کو تو معزول ہو جانا چاہیے اور اس کے قضا فیصلہ بھی نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو جب ولایت اور اس کی جب قضا کا فیصلہ عہدہ سپرد کیا جا رہا تھا تو اس پر باقاعدہ شرط لگائی گئی تھی کہ آپ اپنے امام کی رائے کے مطابق فیصلہ کرو گے۔ تو یہ ہے فتح القدیر کے اندر جو علت بیان کی گئی۔ اس علت کا تقاضا کیا ہوا؟ اس علت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر قاضی کو عہدہ سپرد کرتے ہوئے اس بات کا پابند بنایا تھا کہ تمہیں اپنے امام کی رائے کے مطابق فیصلہ دینا ہے تو پھر تو قاضی پر لازم ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ دے دے، ورنہ تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر قاضی کو عہدہ دیتے وقت اس پر یہ لازم نہیں کیا گیا کہ تم اپنے امام کے مطابق رائے کے مطابق فیصلہ کرو گے تو پھر اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، آپ اپنی امام کی رائے کے خلاف ہی کیوں نہ کرتے۔ لیکن اب یہ تو ہو گئی وہ علت اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بھئی جو کچھ یہ معلوم ہو رہا ہے یہ بھی درست نہیں ہے کہ بھئی قاضی اس کو امام اس قاضی کو قاضی بناتے وقت باقاعدہ شرط لگائے کہ تم اپنے امام کی رائے کے مطابق فیصلہ کرو گے۔ یعنی جو حاکم ہے وہ باقاعدہ اگر شرط نہ بھی لگائے تو تب بھی قاضی پر لازم ہے، مقلد قاضی پر، کہ اپنے امام کی رائے کے مطابق فیصلہ کرے اور اس فیصلے کو چھوڑے نہیں۔ اگر وہ اپنے امام کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا تو اس کی رائے نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو خلاف اجماع یا خلاف راجح ہے اور ضعیف پر عمل ہے یا بلا وجہ اپنے مسلک کو چھوڑنا ہے، لہٰذا یہ درست نہیں۔ تو علامہ ابن عابدین کی رائے کیا ہوئی کہ اگرچہ قاضی کو اس بات کا پابند نہ بنایا گیا ہو کہ وہ اپنی امام کی رائے کے مطابق فیصلہ کرے گا، تب بھی وہ اس کا فیصلہ اپنے امام کی رائے کے مطابق ہی دینا ضروری ہے اور اس کے خلاف اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ یہ تو اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے، یہ تو بات ختم ہو گئی، حضرت نے لکھا یہ اس صورت میں ہے کہ ایک قاضی نے اپنے لیے ایک متعین مسلک کا التزام کیا ہو اور اسی کو حق سمجھ رہا ہو کہ بھئی میں حنفی ہوں، قاضی کہہ رہا ہے اور میں اسی کا التزام کروں گا، اس کو میں حق سمجھ رہا ہوں۔ اگر قاضی اس کے خلاف جان بوجھ کر، یعنی اپنے مسلک کو حق سمجھ رہا ہے پھر بھی جان بوجھ کر اپنے امام کی رائے کے خلاف فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ علامہ ابن عابدین جو کچھ لکھا ہے یہ ہے اس کا مطلب کہ ایک قاضی نے متعین امام کی پیروی کا التزام کیا ہے اور اسی کو حق سمجھ رہا ہے اور حق سمجھنے کے باوجود اس کے خلاف جان بوجھ کر فیصلہ کرتا ہے، تو چونکہ یہ خلاف حق ہے تو ایسی صورت میں یہ فیصلہ کسی کے نزدیک بھی نافذ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گیا اس کا خلاصہ۔ اب آخری ایک دو نقطے اسی کے تحت اور بھی ہے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ بھئی اگر قاضی اپنے امام کی مسلک کو چھوڑ کر کسی اور امام کی رائے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور غلطی سے کرتا ہے، بھول کر، تو ایسی صورت میں امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا اور صاحبین کے نزدیک نافذ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے حنفیہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں بہتر یہ ہے کہ صاحبین کی رائے کے مطابق فتویٰ دیا جائے، کیونکہ خواہش پرستی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے صاحبین کی رائے کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے کہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ ایک اور بات، اگر قاضی غیر مجتہد ہے اور اس کو سلطان اور بادشاہ نے جب قاضی بنایا تھا تو اس وقت متعین مسلک کا پابند بھی نہیں بنایا اور اس قاضی نے کسی متعین امام کا التزام بھی نہیں کیا کہ میں اس متعین امام کی تقلید کروں گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ قاضی اپنے امام یا جس امام کو وہ اکثر فالو کرتا ہے اس امام کو چھوڑ کر کسی بھی امام کی رائے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا،
کیونکہ قاضی اگرچہ غیر مجتہد ہے لیکن نہ تو حکومت نے اس کو پابند کیا ہے اور نہ ہی خود اس نے التزام کیا ہے. تو جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو وہ کسی بھی قاضی کے مطابق امام کی رائے کے مطابق فیصلہ کرے گا تو وہ نافذ ہو جائے گا. اور اس کی ایک اور وجہ بہت ساری مثالیں آپ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، جامع الفتاوی، فتاوی ہندیہ میں اور اسی طرح ہدایہ وغیرہ میں ہے کہ بھئی جاہل کو قاضی بنایا جا سکتا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے. اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اگر قاضی جو ہے وہ مقلد ہے اور اس نے ایک متعین امام کا التزام بھی کیا ہے لیکن وہ متبحر ہے، دلائل کی جان پہچان کر سکتا ہے، تب بھی وہ غیر کی رائے یعنی کسی دوسرے امام کی رائے کو لے سکتا ہے قوتی دلیل کی بنیاد پر. یہاں وہ قوتی دلیل کی وہ ساری تفصیل لاگو ہوگی جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں افتاء بمذہب الغیر وہ کی صورت میں کہ جہاں پر قوتی دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں آخری نقطے کی طرف، مجتہد فی مسئلے میں سلطان اور امیر کا حکم. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں نا کہ قاضی جب فیصلہ کرے گا کسی بھی مجتہد فی مسئلے میں کسی بھی امام کی رائے کے مطابق تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری وجوہات یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی حاکم موجود ہے. اصل چیز ہے حاکم، سلطان اور بادشاہ. تو حاکم، سلطان اور بادشاہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ طاعت السلطان واجبۃ فیما لیس بمعصیۃ. یہ اصول ہے کہ بادشاہ اور سلطان کی اطاعت واجب ہے ان صورتوں میں جو معصیت نہ ہو. اور یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ اگر مجتہد فی مسائل میں وہ امام یا حاکم کوئی بھی رائے دے دے، کوئی بھی حکم کر دے اور وہ مجتہد فی مسئلہ ہو، کسی بھی امام کی رائے کے مطابق وہ درست ہو، تو عوام پر اس کے مطابق عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، خواہ وہ عوام کی رائے کے مطابق ہو، عوام کی امام کی رائے کے مطابق ہو یا نہ ہو. اور اس پر حضرت نے پھر کچھ مثالیں بھی دی ہے، جیسے امام ابو یوسف اور امام محمد رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ عید کی نماز میں 7 تکبیرات پڑھی تھی، یعنی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں 6. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق. حالانکہ ان دونوں کی اپنی رائے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے کے مطابق ہے کہ دونوں رکعت میں 6 ہے. تو اس بارے میں علامہ ابن عابدین وغیرہ نے لکھا ہے کہ چونکہ ہارون رشید بادشاہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا تو انہوں نے امام اپنی رائے کو چھوڑ دیا اور امام نے جو حکم دیا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے مطابق انہوں نے عمل کر دیا. بہرحال خلاصہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون جاری ہو جائے حکومت کی طرف سے جو قانون مجتہد فی مسئلے میں ہو اور کسی بھی امام کی رائے کے مطابق ہو تو اس پر عمل کرنا لازم ہے اور تمام کے تمام عوام پر اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہی حکم اس امیر کا بھی ہے جس کو کسی خاص علاقے میں قاضی بنایا گیا ہو یا کوئی گورنر بنایا گیا ہو یا کوئی ولی بنایا گیا ہو اور حاکم نے اس کو اس طرح کی اختیارات دیے ہوں تو اس کا بھی یہی حکم ہے. بہرحال یہ ہوا خلاصہ. اب اس کے بعد ہم اس تیسری حالت یعنی قضاء قاضی کا اب ترجمہ انشاءاللہ شروع کریں گے.